بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے، ہم تجھ کو ہرگز نہ مانیں گے، تو بڑا جادوگر ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور کہنے لگے کافر، اے موسیٰ، جو تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ اس سے ہم کو جادو کرے، سو ہم تجھ کو نہ مانیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے مینڈک بے شمار پیدا ہوئے کہ کوئی جگہ ان کافروں کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی خالی نہ رہی، تمام مینڈکوں سے بھر گئی۔ چنانچہ وہ پلید اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور سخت عاجز آ گئے۔ اگر وہ ایک مینڈک کو مارتے تو بے شمار اور پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی کی وجہ سے لوگوں نے فرعون ملعون سے جا کر کہا، ہم لوگ شدید عذاب سے تنگ آ گئے اور کسی طرح سے برداشت نہیں کر سکتے، اور کہنے لگے کہ ہم سب موسیٰ علیہ السلام سے سخت عاجز آ گئے ہیں، وہ ہم کو ہر ہفتہ ایک نہ ایک بلا میں ضرور ڈالتا ہے۔ فرعون بولا، تم مت ڈرو، یہ تو اس کے جادو کے کھیل ہیں، بلکہ تم پھر اس سے جا کر کہو، اے موسیٰ علیہ السلام، جب ہم تم کو مانیں گے، اب کی دفعہ اس بلا سے ہم کو نجات دلا دو۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر التجا کی۔ پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی۔ خدا کے حکم سے جتنے مینڈک تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب تم ایمان لے آؤ خدا پر۔ آخر کار انہوں نے انکار کیا اور نہ مانا اور جہنم کی راہ لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے مناجات کی، تو پھر ان مردودوں منکروں کے پینے کا پانی، دریا، ندی سب لہو بن گئے، اور جب قوم بنی اسرائیل اس کو پیتی تو صاف ہوتا، اگر قوم فرعون اس پانی کو پیتی تو وہ خون بن جاتا۔ پھر عاجز ہو کر فرعون سے کہنے لگے، اب تو ہم سخت عاجز آ گئے کہ ہر جگہ کا پانی لہو بن گیا ہے اور کسی جگہ پانی پی نہیں سکتے۔ یہ سن کر فرعون ملعون کہنے لگا کہ سب سحر سازی موسیٰ کی ہے، لہذا پھر تم مجھ سے جا کر کہو کہ اے موسیٰ، اب کی دفعہ اور تو نجات دلا دو، ہم لوگ ضرور تیرا دین قبول کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی قوم کے کہنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ ندی نالے دریا جو خون بن گئے تھے وہ سب پانی بن گئے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہر بلا جب ان کافروں پر نازل ہوتی تھی، تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر تذرہ و زاری اور حیلہ عذر کر کے ایمان لانے کا وعدہ دے کر اپنے سر سے بلا دور کروا کر جاتے تھے، اور جب وہ بلا ان کے سر سے ٹل جاتی تو پھر منکر ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب آن پڑتا ان پر عذاب تو بولتے، اے موسیٰ، پکار اپنے رب کو ہمارے واسطے، جیسا کہ اس نے تجھ کو سکھا رکھا ہے۔ اگر تو نے یہ عذاب ہم سے اٹھا دیا تو بے شک ہم تجھ کو مانیں گے اور رخصت کریں گے قوم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اٹھا لیا ہم نے ان سے عذاب ایک وعدے تک کہ ان کو پہنچتا تھا، تب بھی وہ منکر ہو جاتے اور ہرگز ایمان نہ لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے اپنے خدا سے بد دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت مال و دنیا کی، اور وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو تیری راہ سے بہکاتے ہیں۔ اے اللہ، تو ان لوگوں کا سب مال و دولت ان سے مٹا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر ان کے دلوں کو کہ اب وہ ایمان نہ لائیں جب تک دیکھیں دردناک عذاب۔ بس اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں ثابت قدم رہو اور مت چلو ان کی راہ جو انجان ہے۔ بس اللہ کے حکم سے فرعون اور اس کی قوم کا مال و متاع، درم و دینار اور میوے سب پتھر ہو گئے، یہاں تک کہ جو مرغیاں انڈے دیتی زمین پر گرتے ہی پتھر ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر فرعون کی قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر التجا کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو چیزیں پتھر ہو گئی ہیں اگر تیری دعا سے یہ اپنی اصلی حالت پر آ جائیں تو ہم سب تیرا دین ضرور قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے یہ عاجزانہ التجا سنی اور کہنے لگے اے لوگو، میں تمہارے کہنے سے پھر اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ کہتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار سے پرخلوص التجا کرنے لگے۔ اس التجا سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو پتھر کی بن چکی تھیں پھر ان کو اصلی حالت پر کر دیا۔ یہ ٹھیک ہوتے ہی پھر فرعون کی قوم فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ٹھہرایا۔ باوجود ان 9 علامات کے، اول عصا، دوسرا ید بیضا، تیسرا طوفان، چوتھا قحط، پانچواں ٹڈی، چھٹا جوئیں، ساتواں مینڈک، آٹھواں لہو، 9واں تمس، پھر بھی کفار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آخر وہی نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کو مصر سے نکل کر لبے دریا جا رہو اور اس طرح جا رہو کہ اہل مصر کو تمہارے جانے کی خبر نہ ہو، میں تم کو دریا کے پار کر دوں گا، فرعون ملعون کو اس کی ساری قوم کو دریا میں ڈبو دوں گا، تب تم اور تمہاری قوم اس کے شر سے نجات پاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو رات کو لے کر نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارے پیچھے لگے گا فرعون ماں اپنے تمام لشکر کے اور ہم ان کو غرق کرنے والے ہیں اور تم دریا کے پار اتر جاؤ گے، انشاءاللہ تم کسی کا خیال مت کرو۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ۔ تواریخ کے مطابق حسب الحکم خداوندی دوسرے دن قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے پاس جا کے جو ضروریاتی لوازمات، سونے اور چاندی، کپڑے اور زیور جو ان کو درکار تھا، آئرتن مانگا، اور فرعون نے خوش ہو کر ان کو حکم کیا کہ جو کچھ تم کو چاہیے وہ بخوشی ہمارے سرکاری خزانے سے بے تکلف لے لو۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے حکم پاتے ہی شاہی خزانہ سے جا کر سونے اور چاندی، لال و جواہر کے زیورات اور جو کچھ ان کو مطلوب و مقصود تھا لے لیا، اور وزیر حمان اور دیگر قبطیوں کے گھر جا کر بھی کچھ ضروریات کے سامان لے لیے، اور قبطیوں نے بھی ان کو دینے میں کوئی تردد نہ کیا، کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل ان سب سے زیورات آئرتن مانگ کر نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن میدان کی طرف نکل جاتے تھے، اس لیے آج بھی سونے اور چاندی کے اسباب دینے میں ان پر کچھ گمان فرار نہ کیا اور بے تکلف دے دیے۔ تواریخ کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شمار میں بنی اسرائیل 6 لاکھ مرد و عاقل اور بالغ سوائے عورت اور لڑکے تھے۔ سب کے سب کمر باندھ کر مصر سے نکل جانے کو تیار ہوئے۔
اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا کہ اسی دن شہر میں وبا پڑی کہ ہر ایک قبطی کے گھر میں ایک ایک بڑا بیٹا مر گیا، اور وہ لوگ اپنے اپنے غم میں رونے لگے۔ جب رات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اپنے تمام لشکر کے مصر سے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقدم لشکر کر کے قوم بنی اسرائیل کو جماعت جماعت بنا کر پیچھے روانہ کیا، اور پھر آخر میں آپ بھی روانہ ہو گئے، اور دریائے نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں جا پہنچے، اور وہ تاریخ 9 محرم الحرام کی تھی۔ جب سیر ہوئی تو فرعون کو خبر ہوئی کہ حضرت موسیٰ اور تمام قوم بنی اسرائیل مل کر تمہارا مال و متاع اور سونا چاندی وغیرہ لے کر شب گزشتہ مصر سے نکل کر کہیں بھاگ گئے۔ فرعون بولا، تم جاؤ اور ان کا پیچھا کرو اور پکڑ کر سب کو مار ڈالو، اتنا مال و اسباب تمہارا اور ہمارا دگا سے لے کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر تمام شہر میں اور اپنے تمام سپہ سالاروں کو بھیجی، اور نکارہ کوس رحلت کا مارا، چونکہ اس کی آواز بہت بلند تھی، اس لیے آواز سن کر تمام سپاہ و لشکر چاروں طرف سے شام کے وقت 2 شنبہ کے دن فرعون کے دروازے پر حاضر ہو گئے۔ اس وقت 100 امیر سردار لشکر و فوج کے تھے، اور ہر ایک سردار کے ہمراہ 100 مرد جنگی رہتے تھے، اور فرعون نے اپنے ہمراہ 7 لاکھ غلام سیاہ پوش لے کر خود بھی سیاہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار وزیر حامان کو مقدم لشکر کر کے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا، اور دریائے نیل کے کنارے بڑے میدان میں بنی اسرائیل کو دیکھا، چونکہ وہ لوگ 3 دن اسی میدان میں ٹھہرے رہے۔ اور بنی اسرائیل کی قوم نے جب فرعون کی قوم کا حشمت اور دبدبا دیکھا تو وہ خوف سے کہنے لگے، شاید اب کہ فرعون اور اس کی قوم پکڑ لے گی، اور اتنے بڑے لشکر سے ہم مقابلہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ فرعون کی فوج بہت ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ کے لوگ، ہم تو پکڑے گئے۔ کہا موسیٰ نے کہ کیوں گھبراتے ہو میرے ساتھیو، رب میرا میرے ساتھ ہے، اور وہی مجھ کو راہ بتائے گا، اور مجھ کو اور میری قوم کو بچائے گا انشاءاللہ، اور فرعون سے ہم کو کچھ ڈر نہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ اپنا عصا دریائے نیل پر مارو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ پس جب حکم بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس پھٹ گیا اور بن گیا اس میں ایک راستہ، اور پار کر دیا ہم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اور دوسروں کو، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا، پانی پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے، اور بیچ پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، اور انہی 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اتر کر پار ہو گئے، اور اس کے پیچھے قوم فرعون انہی راستوں کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو پکڑنے کے واسطے دوڑی۔ جب وہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ پہنچی تو وہ راستہ جو خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے واسطے بنائے گئے تھے ختم کر دیے گئے، اور سب راستوں میں دریا کا پانی پھیل گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا، دریا خشک ہو گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، وہ ہر ایک اپنے اپنے راستے سے نکل گئے۔ اور کچھ دیر بعد فرعون ملعون نے جا کر دیکھا
کہ دریائے نیل میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں اور انہی راستوں سے قوم بنی اسرائیل پار ہوئی ہے۔ تب اس نے سوچا کہ یا تو موسیٰ کے جادو کی وجہ سے یہ راستے بنے ہیں یا یہ معجزہ پیغمبری ہے۔ اگر یہ کیفیت میرا لشکر دیکھے گا تو شاید وہ ان پر ایمان لے آئے گا، پھر تو مجھے بڑی ہی ندامت ہوگی۔ تب ہیلا سازی سے اپنے لشکر کو کہا، اب ہم کو خوب یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے۔ دیکھو تو جادو سے دریا کا پانی تک خشک کر دیا اور اپنی قوم کے واسطے 12 راستے بنانا کہ لوگ دیکھ کر اس کے خدا پر ایمان لے آئیں اور اس کی نبوت کے قائل ہو جائیں۔ اور دل میں یوں بھی کہتا تھا کہ میری فوج کو دریا میں ان کے پیچھے جانی سے پانی ڈبو مارے گا، کیونکہ پانی 2 طرفہ مثل پہاڑ کے معلق کھڑا ہے۔ یہی پس و پیش دل میں کرتا تھا کہ دریا میں اپنا گھوڑا ڈالوں یا نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مردود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ہر چند چاہ کہ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے مگر رک نہ سکا، اور فرشتے سواروں نے آ کر لشکر کے گھوڑوں کو چابک مار کر بیچ دریا میں ڈال دیا۔ جب فرعون کا لشکر بیچ دریا کے آ چکا، اس وقت حضرت موسیٰ نے چاہا کہ دریا میں عصا مار کر ان کی راہ بند کر دیں۔ ندا آئی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے موسیٰ چھوڑ دے دریا خشک، تحقیق وہ لشکر ڈوبنے والا ہے۔ تب وہ پانی سا ہو گیا تھا اور ہوا پر معلق تھا، وہی دونوں طرف سے آیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ ایک روایت میں کہ فرعون اپنے ڈوبتے وقت کہتا تھا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر اور اس کے رسول پر۔ چنانچہ حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھے پڑا ان کے فرعون اور اس کا لشکر شرارت اور زیادتی سے، جب تک کہ پہنچا اس پر دباؤ۔ کہا فرعون نے کہ ایمان لایا میں کوئی معبود نہیں کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں بھی فرمان برداروں سے ہوں۔ خدا کے فرمانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب ایمان لاتا ہے، اور تحقیق تو نافرمانی کر چکا ہے پہلے اس سے، اور تھا تو مفسدوں سے۔ فیضا جبرائیل علیہ السلام نے اس کو، اے فرعون تو ساری عمر اللہ کا مخالف رہا ہے اور اب عذاب دیکھ کر ایمان لایا اور اب کامل یقین کرتا ہے۔ اب اس وقت کا یقین لانا کیا معتبر ہو سکتا ہے؟ تف ہے، ایک مشت خاک لے کر اس کے منہ پر ڈال دی، پس وہ بدبخت اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب مرا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سو آج بچا دیں گے تجھ کو تیرے بدن سے، تاکہ ہوئے پچھلوں کو نشانی، اور البتہ بہت لوگ ہماری قدرتوں پر دھیان کرتے ہیں۔ فائدہ، وہ بے وقوف جیسا بے فائدہ ایمان لایا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کا بدن دریا سے نکال کر ایک ٹیلے پر ڈال دیا کہ قوم بنی اسرائیل کو دیکھ کر شکر کریں اور پھر عبرت حاصل کریں۔ بدن بچنے سے اس کو کیا فائدہ؟ پس حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون ملعون ماں اپنے تمام لشکر کے خدا کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک اس کے ڈوبنے پر ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی۔ اس دعا کی برکت سے
موج دریا نے ان سب کی لاشوں کو جہاں بنی اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ ہڈیاں ان کی درم برم ہو گئی تھیں اور اس کے قلب میں کچھ رمق جان باقی تھی۔ بنی اسرائیل دیکھتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، اور یہ کہ تم دیکھتے ہو ایک شخص نے بنی اسرائیل کی قوم سے آرزو کی کہ اللہ مجھ کو فرعون سے ملا دے تو میں اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باگ بناؤں گا۔ مرضی الہی اسی دن اس نے فرعون کو بارش سرخ دریا کے کنارے مردہ پایا۔ پھر اس نے اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باگ بنائی اور اس کے وزیر حامان کو بھی بہت تلاش کیا پر وہ نہ ملا۔ تب وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ اب تم جاؤ اور ان کو مصر ہی میں پاؤ گے، اس کو میں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا۔